رمضان کا چاند دیکھ کر یہ صورتیں پڑھو، نیا گھر گاڑی مال و دولت ملے گی۔ ناظرین کہتے ہیں جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رمضان سے 2 ماہ بیشتر رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے؟ ناظرین، قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جسے آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ آپ پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکت پڑے گی، آپ کے کاروبار میں برکت پڑے گی۔ ناظرین، رمضان کا چاند دیکھ کر یہ صورتیں پڑھنے سے آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا مقدر چمکنے لگے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی تڑپ کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرماتے تھے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا، بلکہ پوری امت کو پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا عمل کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی کریم نے شعبان کی آخری تاریخ کو باز فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔
پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ ناظرین، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں وہ داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے رمضان کے مہینے کے وہ کام بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیے جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا، 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں پر مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کریں، اللہ کی جانب رجوع کریں۔ پیارے دوستو، آئیے اب بتاتے ہیں جو آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کسی نے حضرت علی سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، رزق میں تنگی ہے، تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے جب تک رمضان کا چاند دیکھو اور چاند دیکھتے ہی سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اس حقائق کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سورۃ فاتحہ مختصر سی سورت ہے، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس سورت کا وظیفہ بھی لازمی کریں اور اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجات اس وظیفے کی برکت سے پوری کر دی جائیں گی۔ خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ والو، رمضان کا چاند دیکھنے کی وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر مانگا کرتے تھے، اس حوالے سے حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر یہ جامعہ دعا فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، اس رمضان کے چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، عظیم عافیت کے ساتھ طلوع فرما اور بیماریوں کو دور کرنے، روز و نماز، تلاوت قرآن کے لیے مددگار کے طور پر طلوع فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیو اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا موجب بنا، اور اسے ہم سے اسی حالت میں واپس کیجیو کہ رمضان جائے اور اس میں بخشش ہو چکے ہو، ہم پر رحم فرما چکا ہو اور تو ہم سے درگزر فرما چکا ہو۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کریں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو، اور اس مہینے میں ہم اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی میں گزارا کریں۔ ناظرین، اب رمضان کا یہ وظیفہ جو چاند دیکھ کر ہم نے کرنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آخر میں پھر جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا کرو گے، جو بھی حاجت آپ مانگو گے، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے پہلے عشرے میں ہی آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔